اللہ کی طرف سے میری عمر لکھی جائے تو اس وقت میں روزے سے رہوں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزے کا اہتمام اس مہینے میں اس خصوصیت کے ساتھ اتنا زیادہ اس لیے کرتا ہوں کہ آنے والے مہینے کا مجھے استقبال کرنا ہے، تیاری کرنا ہے، یعنی آیت درود کا نزول آسمان سے روئے زمین پر اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر اسی ماہ مقدس میں ہوا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلی آرزو و تمنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے جو قبلہ کی تحویل کی ہے، جو قبلہ بدلا ہے، تو قبلے کی تحویل کا یہ عظیم کام بھی اللہ نے اسی ماہ مقدس میں کیا ہے جسے شعبان معظم کہتے ہیں۔ یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ نے اپنی 2 ازواج مطہرات سے نکاح اسی مہینے میں کیا ہے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور اس کے بعد آنے والا مہینہ جو رمضان ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ رمضان شریف کا انتساب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اللہ کی طرف کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس سے پہلے والا مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے وہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور یہ ارشاد فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمول بن گیا تھا کہ اس مہینے میں لگاتار پے در پے مسلسل متواتر برابر روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے ایک مہینے کا روزہ تو فرض تمام عاقل بالغ مسلمانوں کے اوپر ہے ہی، لیکن امت کے عام افراد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو فرض کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نبی ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ عمل کر کے دکھاتے تھے ہمیشہ۔ اگر امت پر 1 مہینے کا روزہ ہے تو نبی نے کہا کہ دیکھو ہم 2 مہینے کا روزہ رکھتے ہیں۔ کنز العمال وغیرہ بعض کتب حدیث میں اور شعب الایمان بیہقی میں یہ روایت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں لگاتار پورے مہینے بھر روزہ رکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس مہینے میں آپ لگاتار برابر بلا کسی انقطاع کے 1 دن کا ناغہ کیے بغیر پورے مہینے بھر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ دیکھو یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگوں کی عمریں متعین کی جاتی ہیں کہ یہ شخص دنیا میں کتنے سال جیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میری عمر کا تعین کیا جائے تو میں اس وقت روزے سے رہوں، روزے سے رہوں۔ پتہ نہیں کس دن میری عمر کا فیصلہ کیا جائے گا، اس مہینے میں تو ہوگا، پتہ نہیں کس دن کیا جائے گا، تو اسی واسطے میں لگاتار روزے سے رکھتا ہوں کہ جس دن بھی اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے میری عمر لکھی جائے تو اس وقت میں روزے سے رہوں۔ یہی وجہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزے کا اہتمام اس مہینے میں اس خصوصیت کے ساتھ اتنا زیادہ اس لیے کرتا ہوں کہ آنے والے مہینے کا مجھے استقبال کرنا ہے، تیاری کرنا ہے۔ رمضان مقدس کے مہینے کے استقبال کے لیے میں تیاری کرتا ہوں، اس لیے پہلے ہی سے روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی۔ بہت سی خصوصیتیں اس ماہ مقدس کو حاصل ہیں جو دوسرے مہینے میں نہیں۔ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے خصوصی اہتمام ہے۔ امام قسطلانی
حافظ حدیث اور بخاری شریف کے شارح، بہت بڑے امام زمانہ، انہوں نے سیرت طیبہ پر ایک ضخیم کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے المواہب اللدنیہ۔ المواہب اللدنیہ میں ایک بہت لطیف بات انہوں نے فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اس کا تذکرہ کر دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک سے بڑا خصوصی تعلق۔ ایک عجیب نقطہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اس مہینے یعنی شعبان کے مہینے کو ایک بہت ہی خاص تعلق و مناسبت ہے۔ وہ مناسبت یہ ہے کہ آیت درود یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ آیت درود کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ اللہ نے تمام مسلمانوں کو رسول پر، نبی پر درود پڑھنے کا حکم جس مہینے میں دیا ہے اپنے قرآن مقدس کے ذریعے، وہ یہی مہینہ ہے۔ یعنی آیت درود کا نزول آسمان سے روئے زمین پر اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر اسی ماہ مقدس میں ہوا ہے۔ اس لیے رسول کی ذات سے بڑا تعلق ہے اس مہینے کو، بڑا خصوصی امتیاز اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مہینے میں عطا فرمایا۔ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے عاشقان رسول کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رسول پر درود بھیجیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رسول اللہ پر درود بھیجیں، اس لیے کہ آیت درود اسی ماہ مقدس میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا علم ہے کہ قرآن کی آیتوں کے بارے میں یہ بھی جانا جائے کہ یہ آیت کس مہینے میں کب کس موقع پر نازل ہوئی۔ اس کو اسباب النزول کہتے ہیں، اسباب النزول کا علم۔ بڑے علماء اور بڑے محققین کو یہ علم حاصل ہوتا ہے اور اپنے علم کی روشنی میں ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو پڑھی گئی یہ کب نازل ہوئی، کس پس منظر میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی کہ رات میں نازل ہوئی، وہ جس جگہ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ جگہ کون سی تھی، اس کی مناسبت کیا تھی، موقع کیا تھا، یہ ساری تفصیلات تفسیر کی بڑی کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو علامہ قسطلانی نے بہت لطیف اشارہ کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کو رسول اللہ کی ذات گرامی سے خصوصی تعلق ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، اس لیے کہ آیت درود کا نزول اسی ماہ مقدس کے اندر ہوا ہے۔ مفسرین ایک اور بات ذکر کرتے ہیں اس ماہ مبارک کے سلسلے میں کہ جب معراج کی شب میں یعنی ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو اللہ کی طرف سے 5 وقتوں کی نماز فرض کی گئی، رسول اللہ آئے اپنے امتیوں کو بتایا کہ میرے امت کے لوگوں، اللہ کی بارگاہ سے میں تمہارے لیے یہ خصوصی تحفہ لایا ہوں 5 وقتوں کی نماز کا، تم کو 5 وقتوں کی نماز پڑھنی ہے۔ رسول اللہ نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ابتدائی نمازوں میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ شروع کے ابتدائی چند سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی ہیں یا آپ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے جو نمازیں پڑھی ہیں تو وہ نمازیں کعبہ شریف کی سمت کی طرف رک کر کے نمازیں نہیں ادا فرمائی ہے، بلکہ بیت المقدس کی طرف آپ نے سمت کر کے نماز پڑھی۔ لیکن آپ کی دلی خواہش، دلی آرزو و تمنا یہ تھی کہ کاش اللہ تبارک و تعالی سے کی بارگاہ سے یہ حکم ہو جاتا کہ میں کعبہ شریف کی طرف ان کی سمت رک کر کے نماز ادا کروں، اور جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے
تو یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو آپ کے دل میں انگڑائیاں لینے لگتی ہیں کہ حریم کعبہ، ہمارے جد امجد کا بنایا ہوا کعبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس اللہ کے مقدس گھر کی تعمیر کی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، سب سے پہلا روئے زمین پر جو اللہ کے لیے گھر بنایا گیا ہے وہ یہی مکہ کا گھر ہے، جسے کعبہ مقدسہ کہتے ہیں۔ تو اس بنا پر اللہ کے رسول کی خواہش ہوا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی اس خواہش کو اسی ماہ مبارک میں پورا کیا ہے، اسی ماہ مبارک میں پورا کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ فرماتا ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے رسول نماز پڑھتے وقت میں نے دیکھا کہ آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں، کاش کوئی حکم آ جائے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کی نگاہیں کیوں اوپر اٹھ رہی ہیں، آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی تم جو چاہ رہے ہو کہ میرا قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کے بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے، اگر آپ چاہ رہے ہیں، آپ کی مرضی یہی ہے، آپ کی خواہش یہی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، آپ کے لیے اس قبلے کو ادھر سے بدل کر کے کعبہ کی طرف کر رہا ہوں میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بدل دیا اللہ نے۔ اور یہ واقعہ مسجد قبلتین میں ہوا، حالت نماز میں ہوا، اللہ کا حکم ہوا، اللہ کی طرف سے آیت کریمہ، یہی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جو ہی آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے حالت نماز ہی میں اپنے رخ کو بیت المقدس سے پلٹ کے کعبہ کی طرف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام نے اپنے رخ کو کعبہ شریف کی طرف کر دیا۔ اور جس مسجد میں یہ واقعہ ہوا ہے اس مسجد کا نام آج بھی مسجد قبلتین ہے، دو قبلہ والی مسجد، ایسی مسجد جس کے اندر دو طرف نماز ایک ساتھ پڑھی گئی ہے، وہ مسجد قبلتین ہے۔ حجاج کرام جاتے ہیں وہاں کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلی آرزو و تمنا کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے جو قبلہ کی تحویل کی ہے، جو قبلہ بدلا ہے، تو قبلے کی تحویل کا یہ عظیم کام بھی اللہ نے اسی ماہ مقدس میں کیا ہے، جسے شعبان معظم کہتے ہیں۔ تو تحویل قبلہ والا بھی یہ مہینہ ہے، شب برات والا بھی مہینہ ہے، اس کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہیں، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہی ہے۔ لیکن شب برات پر گفتگو انشاءاللہ اگر صحت رہی تو اگلے جمعہ کو کر دوں گا۔ آج میں شعبان سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کچھ نئے گوشے اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بہت کم علماء کی زبانی آپ کو سننے میں ملیں گے۔ جو باتیں میں نے عرض کی ابھی شعبان معظم کی فضیلت کے سلسلے میں، کہ کیا کیا واقعات رونما ہوئے ہیں اسلامی تاریخ میں اس مہینے کے اندر۔ تحویل قبلہ اسی مہینے میں ہوا، شب برات اسی مہینے میں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے والی آیت کریمہ جسے آیت درود کہتے ہیں، اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ اور قدیم زمانے میں ہمارے سماج کے اندر ایک بہت بڑی بات مشہور تھی کہ شعبان کے معظم میں شادی وادی نہیں ہونی چاہیے۔ اب تو ہونے لگی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ روایتوں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، تاریخ نبوی کا اگر مطالعہ کیا جائے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دو ازواج مطہرات، حضرت جویریہ اور حضرت حفصہ، امہات المومنین میں جو ہیں، ہم تمام مسلمانوں کی جو مائیں ہیں، حضرت جویریہ، حضرت حفصہ، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے نکاح میں اسی مہینے میں آئی ہیں۔ اسی مہینے میں حضرت جویریہ اور حضرت حفصہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ جب رسول اللہ نے نکاح فرمایا تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ کہیں سے ممنوع۔
شادی کی جا سکتی ہے۔ اور الحمدللہ اب دھیرے دھیرے کر کے لوگوں کی نگاہیں کھل رہی ہیں، علم میں کچھ نہ کچھ بڑھ رہا ہے، تو ایسی رسومی قید دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ نکاح کرنے کی کہیں سے کوئی ممانعت نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، بلکہ سیرت رسول سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ نے اپنی 2 ازواج مطہرات سے نکاح اسی مہینے میں کیا ہے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ نے کیا تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، رمضان شریف کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے میں دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت سے مسائل کی ناواقفیت ہے، اس بنا پر نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ منع تو نہیں ہے، لیکن نہ کیا جائے تو بہتر، اس لیے کہ رمضان شریف میں شادی بیاہ کرنے میں بہت سے مسائل ہیں جن کا مکمل علم ہونا چاہیے، اور جس کو علم نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خلاف شرع کام کر جائے، یا ایسا کام کر جائے جس سے اس کے روزے میں فرق پڑ جائے، روزہ ٹوٹ جائے، روزہ ناقص رہ جائے، روزہ مکروہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے لوگوں نے یہ جو تعین کیا ہے کہ رمضان شریف میں بھائی شادی وادی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے رسول نے بھی ایسا کبھی نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا۔ وہ رمضان میں بس ایک بات جانتے تھے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے رمضان کو وقف کرنا ہے، تلاوت ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، روزہ ہونا چاہیے، نماز ہونی چاہیے، تراویح ہونی چاہیے، قیام اللیل ہونا چاہیے، بس انہی میں اپنے اوقات کو وہ صرف کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شادی وادی کے بارے میں وہ کبھی سوچتے بھی نہیں تھے۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی رمضان، یہ شعبان المعظم کے سلسلے سے۔ معظم کا معنی ہے بہت ہی بعظمت اور تعظیم والا مہینہ۔ اتنا قابل تعظیم ہے یہ مہینہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں جنگ کرنے اور قتال کرنے کو منع کر دیا ہے کہ دیکھو اس مہینے میں جو ہے تم کو نہ جہاد کرنا ہے، نہ قتال کرنا ہے، نہ جنگ کرنی ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اگر تمہارے اوپر غنیم چڑھ کر کے آ بھی جائے تو اس سے صلح کرو، اس کو سمجھاؤ، منع کرو کہ نہیں یہ ہمارے نزدیک حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی کا خون بہانا ہمارے یہاں ممنوع ہے، اس لیے ہم اس مہینے میں جنگ نہیں کر سکتے، اس کے بعد آؤ ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی حرمت والے مہینے ہی تھے۔ قابل تعریف یہ عہد جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مقدس سے پہلے کا جو زمانہ عرب میں تھا اسے عہد جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی جو عرب بڑے جنگجو تھے، ہمیشہ برسر پیکار رہا کرتے تھے، جنگ کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ ان کی تلواریں نیام سے باہر نکلی رہا کرتی تھی، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ 4 مہینہ ہم کو جنگ نہیں کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اچھا سمجھ کر کے خود قرآن مجید میں نازل فرما دیا کہ منہا 4 حرم، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے اللہ کے نزدیک بھی ہیں، اور انہی حرمت والے مہینوں میں دوسرے مہینے کا نام شعبان المعظم۔ بہت ساری باتیں میں نے بتا دی، اس مہینے کی خصوصیات کیا کیا ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول میں بتا دیا کہ آپ لگاتار 1 مہینہ اور روزہ رکھتے تھے رمضان کے علاوہ، شعبان کا روزہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امت کو اس بات کی ہدایت بھی فرمائی، امت کو اس بات کی ہدایت فرمائی ہے کہ دیکھو 15 شعبان کے پہلے تک اگر چاہو تو روزہ رکھ سکتے ہو۔ پردہ امت کے لیے یہ حکم ہے کہ شعبان کے مہینے میں 15 تاریخ سے پہلے تک روزہ رکھ سکتے ہو، لیکن اس کے بعد کے 15 دن روزہ مت رکھو، اپنے آپ کو روزے کے لیے تیار کرو، اپنے اندر طاقت اور توانائی پیدا کرو، تاکہ کیونکہ تمہیں 1 مہینے کا لگاتار روزہ رکھنا، اپنے اندر قوت پیدا کرو، طاقت پیدا کرو، توانائی پیدا کرو، استعداد پیدا کرو، ذوق و شوق پیدا کرو۔ اگر کسی چیز سے غافل ہو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، اللہ کی یاد سے غفلت کو ترک کر دو، نماز کی پابندی شروع کر دو، اللہ کا ذکر کرنے میں منہمک ہو جاؤ، رمضان کے استقبال میں لگ جاؤ۔ یہ امت کو آپ نے ہدایت فرمائی۔
اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے ایک حدیث میں تاکہ تمہارے اندر رمضان کے آخری ایام میں ضعف نہ پیدا ہو جائے، کمزوری نہ پیدا ہو جائے۔ اور اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے، مگر یا رسول اللہ آپ گناہ سے پاک ہیں، معصیت سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، لگاتار روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ کے مقابلے میں تو ہم بڑے گناہگار ہیں یا رسول اللہ، ہم کیوں نہ رکھیں روزہ؟ کچھ بڑے نمازی قسم کے، بڑے پرہیزگار قسم کے لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نہ بھی رکھیں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ معصوم ہیں، تمام خطاؤں سے معصوم ہیں، ہم گناہگار ہیں، روزہ تو ہم کو ذرا رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بہترین جواب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ایوکم مثلی، ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، یہ بتاؤ تم میں سے کوئی شخص میرے جیسا بھی ہے؟ تم میں سے کوئی شخص میرے جیسا ہے؟ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو میری روح پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ ابھی تو عند ربی، میں اپنی رات گزار رہا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، یطعمنی و یسقینی، میرا پروردگار مجھے رات میں کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے، اور اس طرح سے کھلا پلا دیتا ہے کہ میرے اندر نہ کوئی ضعف پیدا ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ میں سال کا سال صیام دہر رکھوں پھر بھی میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اس لیے کہ میری ذات تمہاری ذات کی طرح سے نہیں ہے۔ میری شان یہ ہے کہ میرا پروردگار مجھے عروج عطا فرماتا ہے، میری روح کو عروج فرماتا ہے، اور میں پروردگار کی بارگاہ میں ان کے قرب خاص میں پہنچ کر اپنی رات گزارتا ہوں، اور جب رب کی بارگاہ میں اپنی رات گزارتا ہوں تو خدا مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، رزق بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے، توانائی بھی دیتا ہے، میرے اندر کسی چیز کی کوئی کمی آتی ہی نہیں ہے۔ تمہاری یہ شان نہیں ہے، یہ میرے صحابہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ بس اپنے اندر یہ قوت اور توانائی پیدا کرو کہ ایک مہینے کا روزہ جو لگاتار آپ کو رکھنا ہے، پورے نشاط کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ وہ روزہ اللہ تعالیٰ مکمل کرا دے تم سے، تمہارے لیے یہی کافی۔ رسول میں اور امت رسول میں یہی بہت بڑا فرق ہے۔ امتی کتنا ہی اونچا ہو جائے اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، لیکن رسول کے پاؤں کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، رسول کے پاؤں کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول رسول ہے، امتی امتی ہے۔ اپنا موازنہ رسول اللہ سے کبھی کرنے کی کسی کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، ان کی شان ہی کچھ اور ہے۔ ہمیں کون ایسا ہے جو صوم وصال رکھے؟ صوم وصال کا مطلب ہوتا ہے کہ سال کا سال لگاتار روزہ رکھے، سال کا سال لگاتار روزہ رکھنے کو صوم وصال کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صوم وصال کو پسند نہیں فرمایا ہے اپنے امتیوں کے لیے، اور کمزوری اور ضعف آ جائے گا اور تم اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرنے لگو گے۔ اور ارشاد فرمایا اگر تم کو بہت زیادہ شوق ہے روزہ رکھنے کا تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے روزہ رکھتے تھے کہ ایک روز روزہ دوسرے دن بلا روزہ کے، اس طرح سے روزہ رکھو، ایک دن روزہ دوسرے دن افطار، ایک روز روزہ دوسرے دن افطار، ایک روز جو ہے کھاؤ پیو دوسرے دن روزہ رکھو۔ اس طرح سے روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر کمی نہیں آئے گی، ضعف نہیں پیدا ہوگا۔ تو صوم وصال نہیں بلکہ صوم داؤدی کا اللہ کے نبی نے ہم کو حکم دیا، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ اور صوم وصال حالانکہ کوئی بہت ہی اونچے درجے کے ولی اللہ جن کی روحانیت بہت اونچی ہوتی ہے وہ صوم وصال بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چند سالوں تک، ایسا نہیں کہ زندگی بھر۔ چند سالوں تک کچھ اولیاء اللہ نے روزے رکھے ہیں، خود حضرت غوث پاک سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے 7 سال تک لگاتار روزہ رکھا، 7 سال تک۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں مخدوم بہار بھی کہا جاتا ہے،
17 سال تک انہوں نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ زمین پر بیٹھے ہیں، ایک پیڑ کی ڈال پکڑ کے اللہ کی یاد میں جو گم ہو گئے تو دنیا و ما فیہا سے ایسے گم ہو گئے کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمیں زمین پر بیٹھنا بھی ہے۔ تو ایسے ایسے کچھ بزرگان ہوئے ہیں، لیکن زندگی پر تو ایسا نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب ان کے اوپر سکر کا غلبہ ختم ہوا ہے اور عالم ہوش میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دے دیا، جاؤ بستی میں جاؤ، جنگل میں کھڑے ہو کر کے تپسیا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے واقعات ایسے۔ حضرت بدیع الدین مدار کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مکن شریف میں ان کا مزار ہے۔ بابا بدیع الدین مدار، جن کے نام پر پورا ایک مہینہ ہے، مدار کا مہینہ۔ مدار کا مہینہ عورتیں جو ہے اپنے حساب سے جو ہے مہینے کا جو نام لیتی ہیں تیجی وفات والا، تو اسی میں مدار کا ایک مہینہ آتا ہے۔ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ مدار کا مہینہ حضرت بابا بدیع الدین مدار کی طرف۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی 16 سال تک اس طرح سے رہے کہ نہ جسم پر کپڑا انہوں نے بدلا، نہ کپڑا میلا ہوا۔ 16 سال تک نہ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ بڑی اونچی شان ہے تو بابا بدیع الدین مدار۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے مجاور بعد میں مداری ہو گئے، ان کے مجاور بعد میں مداری ہو گئے، لیکن بہت بڑی اونچی شخصیت کا نام ہے بابا بدیع الدین مدار۔ تو ہمارے ہندوستان میں یا دنیا کے خطے میں بہت سارے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ عجیب عجیب شان ان کی رہی ہے، ان کی فقیری اور درویشی بے مثال۔ میں نے حضرت بلبل شاہ کشمیری، کشمیر کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں عجیب واقعہ سنا کہ وہ کبھی کبھی عالم سکر میں جب استقراء کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی اور دنیا و ما فیہا سے بالکل لا تعلق ہو جاتے تھے تو ان کو اپنی ذات کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا، اور کہتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں میں کہاں ہوں، میری روح تو کہیں اور رہتی ہے۔ جوش میں آ کر ایک مرتبہ کہا کہ میں اگر چاہوں میری روح تو برابر آسمان بالا کی طرف جایا کرتی، لیکن میں اگر چاہوں تو اپنے جسم ظاہری کے ساتھ عالم بالا تک پہنچ جاؤں۔ اچانک میرا وجود تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں صرف روح کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے جسم ظاہری کے ساتھ، جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، میں چاہوں تو جا سکتا مگر کروں گا نہیں۔ دیکھو کیسی اچھی بات کہا، مگر کروں گا نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کروں گا۔ یہ ہوتا ہے کیسا ہے آپ لوگوں کے سامنے میں نہیں بیان کر سکتا، بڑی باریکیاں ہیں اس کے اندر، یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ اونچی بات ہے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کیا آپ حضرات کے سامنے کہ بہت عظیم مہینہ، بہت بابرکت والا مہینہ، بہت ہی قابل تعظیم مہینہ، بہت ہی حرمت والا مہینہ ہم لوگوں کے سروں پر سایہ فغن ہو گیا ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ رمضان کی تیاری میں لگ جائے۔ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ پر بے شمار درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ نماز کعبہ شریف کی سمت کی طرف متوجہ ہو کر پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ تحویل قبلہ کی آیت کریمہ اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ اور شعبان معظم کی وہ رات جسے شب براءت کہتے ہیں، اس کے لیے بھی اہتمام میں لگ جائیے اور کوشش کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے فیض و برکات کو ہمیں عطا فرما دے۔ ایک ہی بات عرض کر دوں کہ وہ ایسی مقدس رات ہے کہ کبھی کبھی جبریل امین روئے زمین پر گشت کرتے ہیں اور اللہ کی یاد میں پوری طرح سے محو ہو کر اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو اس سے مصافحہ تک سے کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو ایسی مبارک اور متبرک رات بہت جلد سایہ فغن ہونے والی ہے، جسے شب برات کہتے ہیں، اور اس پر میں آج گفتگو نہیں کر رہا ہوں، وقت تو نکل گیا صرف شعبان پر گفتگو کرتے ہوئے۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ وہ مہینہ ہمیں اس نے عطا کیا ہے تو اس کے فیض و برکات بھی ہمیں عطا فرما دے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔